بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، یعنی خود کو مسلمان کنسیڈر کرتے ہو، اللہ کا بندہ مانتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم تلے مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، ٹھیک ہے جی۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، میں 5 پوائنٹ رکھوں گا آپ کے آگے، اس کے بعد اس کے کانٹیکس میں اللہ کے رسول کی حدیث پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ اگر پورا کانٹیکس دیکھو گے، پورا کانٹیکس خود پڑھو گے تو آپ کو اسلام کی نیو سمجھ میں آئے گی۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا ہے، غیر ایمان والوں سے نہیں۔ کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا ادھورا اسلام، لنگڑا لولا دین نہیں چاہیے مجھے تمہارا، لپیٹ کے منہ پہ مار دیا جائے گا قیامت کے دن۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھے ادھورے اگر داخل ہوگے تو یہ کس کی پیروی ہے؟ کون ہے جو آپ کو آدھا ادھورا اسلام دے گا یا آدھے ادھورے اسلام پر عمل کرا کے آپ سے یہ سوچوائے گا کہ آپ تو اسلام پر عمل کر رہے ہو؟ علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے شیطان۔ آگے ہی اس کا ذکر کر دیا ہے، کیا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پر مت چلنا۔ اب آدھا ادھورا دین کو فالو کرنا شیطان کا راستہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہے علمی پوائنٹ نمبر 3 جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ شیطان، ابلیس اور دنیا، یہ کائنات کریٹ ہونے سے پہلے اس کا نام عزازیل، اور وہ سب سے بڑا عابد، عبادت گزار، لیکن وہ اپنے دین پہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے دین پہ نہیں چل رہا تھا۔ کیسے؟ وہ اتنی عبادتیں کرتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں نے یہ ایک آدم بنایا، اس کے آگے سجدہ کرو، وہ مکر گیا، یعنی ایک نافرمانی اس نے کری، تو یہ ہو گیا آدھا ادھورا دین۔ بھئی اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ بن گئے مسلم۔ مسلم کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینے کو، یعنی کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں اس کے آگے سر جھکانے کو۔ ابلیس نے کیا کیا؟ سارے حکم مانے لیکن ایک حکم نہیں مانا، تو یہ ہو گیا شیطان کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ولا خطوات الشیطان، ٹھیک ہے جی، شیطان کے راستے پر مت چلو، شیطان ابلیس کی فرما برداری مت کرو، یعنی آدھا دین کو فالو کر لینا اور آدھے کو چھوڑ دینا یا کچھ حکم کو چھوڑ دینا، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح وحی، کون سی وحی؟ ڈائریکٹ وحی الہی، ریویلڈ نالج کے ذریعے ہمیں بتا دیا، یہ رہا قرآن۔ اب میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ لوگوں کے آگے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو اللہ کے رسول اکثر اپنے خطبوں کے اندر سٹارٹنگ میں اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے، جو ہم تک تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ حضرات نے، محدثین نے بڑی ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اور میں یہ بات آج آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہتر چلنے کی راہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو سب سے بہتر ہدایت کا راستہ ہے وہ میرا راستہ ہے، یعنی میرا بتایا ہوا راستہ۔ وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کتنی واضح بات ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے، وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہتر یہ کتاب اللہ کا راستہ ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ میرا راستہ ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، یہاں سے سارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اپنی طرف سے کوئی بھی عمل بنایا ہوا بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، جتنی بھی بدعت ہیں وہ تمہیں ضلالت کی طرف لے جائیں گی۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور یہ ضلالت تمہیں جہنم میں پہنچا دے گی، آگ میں پہنچا دے گی۔ لہٰذا ایک محبت ہوتی ہے وہ جو اصول کے اوپر ہم کرتے ہیں،
اور ایک محبت وہ ہوتی ہے جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. لہٰذا وہ محبت ہی نہیں ہوتی جو ہم اپنی مرضی سے کریں. محبت وہی ہوتی ہے جو ہم اصول کے اوپر کرتے ہیں. تو ہم اگر اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا اصول وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا. اس محبت کا اصول وہی ہوگا جو تابعین نے تبع تابعین نے ہم تک پہنچایا، ہمیں بتایا. اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو مغرب میں ہم 6 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ اصول اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ 3 رکعت پڑھ کے آپ اپنے رب کو فرض نماز میں یاد کرو. اللہ کے رسول کا اگر 12 ربیع الاول کا دن، پہلی بات تو وہ ثابت ہی نہیں ہے. اب اس پہ جھگڑا کیوں کہ وہ برتھ ڈے کا دن تھا. آپ برتھ ڈے مناؤ گے اللہ کے رسول کا جو ان چیزوں کو ختم کرنے آئے تھے؟ چلے مان لیتے ہیں وہ آپ برتھ ڈے مناتے ہیں لوگ، تو کیا اس برتھ ڈے پر وہ کرنا اصول ہے؟ نہیں. محبت اپنی مرضی کی نہیں، محبت اللہ کے رسول کی مرضی کی، جو آپ نے سکھایا، جو آپ نے بتایا کہ یہ کرو، جو صحابہ نے سکھایا کہ یہ کرو. صحابہ کرتے تھے، کوئی صحابہ نے جلوس نہیں نکالا، کسی صحابہ نے بیٹھ کر کے کنڈے نہیں بنائے، کسی صحابہ نے بیٹھ کر کے ماتم نہیں کرا، کسی صحابہ نے بریلویوں والے عمل نہیں کرے. تو لہٰذا میں نے یہ قرآن کی آیت اور یہ اللہ کے رسول کی پاک مبارک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھی. انشاءاللہ ہم اس سے یہ رزلٹ نکالیں گے کہ ہم اپنی مرضی کا دین نہیں چلائیں گے، ہم صرف اس دین پر عمل کریں گے جو ہمارے پاس وحی کی شکل میں ہمارے پاس آیا اور اللہ کے رسول نے انڈائریکٹ وحی ہم تک پہنچائی. کیونکہ ریویلڈ نالج اس کو کہا جاتا ہے جو یہ ہے وحی الہی، اور انڈائریکٹ وحی اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے رسول کے قول ہے، عمل ہے اور فعل ہے. لہٰذا اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہر چیز تمہیں جہنم میں لے جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. لنگڑا لولا دین مجھے تمہارا نہیں چاہیے. شیطان سے بچو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی اپنی طرف سے بنایا ہوا دین شیطان کا دین ہے، اور اللہ کے رسول کے چلنے والے دین کو کہتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس تک میری یہ بات جا رہی ہے، جن و انس تمام لوگوں کو صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.